محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی، ایک عدل و انصاف کے نمونہ اور ایک متقی بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جس سے ہر انسان کے دل میں ایمان، خشیت الہی اور توکل کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف تاریخ میں منفرد ہے بلکہ آج کے ہر انسان کے لیے ایک زندہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، اور اللہ کی قدرت ہر خوف اور ہر آزمائش سے بالا تر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ خاص بندے تھے جنہیں نبوت بھی عطا ہوئی، بادشاہت بھی دی گئی، اور ساتھ ہی ایسا دل اور ایسا ایمان عطا ہوا کہ اللہ کے خوف میں شب و روز روتے اور دل میں خشیت رکھتے۔ قرآن کریم میں بیان ہے کہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ذکر کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نہ صرف اللہ کے قریب تھے بلکہ عوام کے لیے بھی رحمت و رحمدلی کے اعلیٰ نمونے پیش کرتے تھے۔ عوام جانتے تھے کہ اگر وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آئیں گے تو عدل و انصاف کے ساتھ سنائی جائے گی اور حق پر فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام عبادت اور ذکر کے لیے شہر سے باہر ایک ویران مقام کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ مقام نہ صرف تنہائی کے لیے مناسب تھا بلکہ جنگل کے جانوروں کے لیے بھی معروف تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت میں محو تھے، ذکر الہی میں مشغول تھے اور دل خشیت الہی سے بھرپور تھا۔ رات کا وقت تھا، فضا میں سکوت چھایا ہوا تھا، ہوا ہلکی چل رہی تھی اور ہر شے اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہی تھی۔ اچانک جنگل میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی، پتوں کے ہلنے، ہوا کے شور اور درختوں کی سرسراہٹ میں ایک بڑی مخلوق کی آمد کا احساس ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک طاقتور شیر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے نمودار ہوا۔ محترم سامعین، یہ کوئی معمولی شیر نہیں تھا بلکہ اس کی قدرت، جواں سالی اور درندگی اس وقت انسان کے لیے موت کا سبب بن سکتی تھی۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا دل اللہ کی یاد اور خشیت سے بھرا ہوا تھا، اور وہ نہ خوف زدہ ہوئے، نہ بھاگے، نہ کسی ہتھیار کی طرف بڑھے، نہ چیخ و پکار کی، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور اپنی حفاظت اللہ کے سپرد کر دی۔ یہ وہ مقام ہے جسے انسان کے ایمان اور توکل کا اصل مظاہرہ کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی قدرت دکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہی شیر جو اپنی جبلت اور درندگی کے باعث انسان کے لیے خطرناک تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے قریب آیا اور رک گیا۔ اس کا سر جھک گیا اور وہ زمین پر بیٹھ گیا، گویا اسے حکم ملا کہ یہ نبی محفوظ ہیں اور کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ منظر، محترم سامعین، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر شے پر حاکم ہے۔ ایک درندہ جو انسان کے لیے موت اور خطرے کی علامت ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے محافظ بن جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس لمحے اللہ کے حضور شکر ادا کیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کیونکہ اللہ کی رحمت اور قدرت واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ رات بھر وہ شیر حضرت داؤد علیہ السلام کے گرد رہا، نہ اس نے نقصان پہنچایا، نہ کسی اور درندے کو قریب آنے دیا۔ صبح کے وقت جب فجر کی اذان ہوئی، شیر خاموشی کے ساتھ جنگل میں واپس چلا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا بغیر کسی انسانی مدد کے، صرف اللہ کے حکم اور حفاظت سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل مزید اللہ کی محبت اور خشیت سے بھر گیا۔ محترم سامعین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے تو کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہوں، چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور ہوں، اللہ کے بندے کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ایمان، خشیت اور توکل کے بغیر انسان دنیا کے خوف اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی دوران حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کی قدرت صرف حفاظت میں نہیں بلکہ امتحان میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شیر کے آنے اور رکنے کو اللہ کی آزمائش کے طور پر لیا اور دل کو صبر و توکل میں مضبوط کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر آزمائش میں اللہ کی رضا اور حکمت چھپی ہوئی ہے۔
محترم سامعین، حضرت داؤد علیہ السلام کے یہ لمحات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کے لیے کوئی طاقت، کوئی درندہ، کوئی خطرہ مستقل نہیں رہ سکتا۔ اللہ چاہے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے حرکت کر دیتا ہے اور سمندر بھی اپنے تابع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا یہ مظاہرہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر ممکن سہارا بن جاتا ہے۔